پردہ کرنا یہ عورت کا زیور ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ پردہ کرنا یہ خود عورت ہی کا تحفظ ہے۔ قرآن پاک کی آیت جو پڑھی گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اور جتنی مومنین عورتیں ہیں ان سب سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ دوپٹے کو اپنے سینوں پر اوڑھ لیا کریں، دین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ عزیزان محترم، یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو جنسوں میں پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت۔ زمانہ جاہلیت میں اگر نظر ڈالی جائے تو زمانہ جاہلیت میں جب اسلام آیا، پردہ اسلام آنے کے اور جسم کو جہاں بہت سارے احکامات آئے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، چونکہ انہی میں سے یہ حیا ہے، اس کی نظروں پر بڑی واضح آیا تھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں، اور عورتوں کے لیے ساتھ ہی حکم آیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ فی نفسی ہی جو عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مرتبہ اور کیا مقام دیا۔ اگر وہ عورت بیٹی ہے تو فرمایا کہ اس کے آنے کی خوشیاں ہیں، اور گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو جاتی ہیں، رحمتیں ہو جاتی ہیں، اور اگر بحیثیت بہن ہے تو وہ اپنے بہن بھائیوں ماں باپ کے لیے غمخوار ہوگی، غمسار ہوگی، اور اگر بحیثیت بیوی ہے تو اس خاوند کے گھر کو یہ جنت بنا دے گی، اور اگر اسی طرح بحیثیت ماں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ مراد کیا ہے کہ اس کی خدمت کر کے انسان جنت کو کما سکتا ہے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے حکم الہی کہ جس نے عورت کو ایک مرتبہ، ایک مقام اور ایک عزت سے نوازا ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جو زمانہ جاہلیت میں نہیں تھی، یہاں تک کہ لوگ خانہ کعبہ کا مرد اور عورت ننگا طواف کیا کرتے تھے، اور اپنے جسم کو چھپانا گویا کہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ابتدائے اسلام میں جہاں پر احکامات نازل ہوئے، وہاں پر یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ مردوں کی آنکھوں میں حیا ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے اپنے جسم کو چھپانا اور اپنے پورے اعضاء جو کہ محاسن ہیں ان کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ آگے بہت سارے ہم دلائل اور احادیث اور قرآن پاک کی آیات اسی پر پڑھیں گے۔ کوئی آدمی اپنے دیے ہوئے عہدے کو بھول جائے تو اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ اگر کوئی عورت جو اللہ نے اس کو مقام اور مرتبہ اور جو خوبصورتی گھر میں رہنے کے اعتبار سے اس کو دی ہے، جو واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے، اگر وہ اپنے اس مقام اور مرتبے کو بھول جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تزلزل کا شکار کر دیتے ہیں، آوارہ چیز بن جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حکم الہی کے پیچھے جو فلسفہ ہے، وہ فلسفہ کیا ہے کہ پورا معاشرہ پر امن رہے، معاشرے میں کوئی بگاڑ نہ ہو، معاشرے میں عورت ہو یا مرد ہو اس کی وجہ سے کوئی فحاشی نہ ہو، کوئی گناہ کا مرتکب نہ ہو، لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور جائز جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اس طریقے کو اختیار کریں اور اپنی خواہشات کو پوری کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں۔ یہ ایک طریقہ، ایک اسلوب زندگی گزارنے کا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ بے پردگی کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کی بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث میں ہمیں اس کی واضح دلائل ملتے ہیں۔
کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو پردہ مشروع کیا ہے اس کا فلسفہ اور اس کی وجہ یہی بتائی گئی تاکہ فحاشی نہ ہو، لوگ گناہ کی طرف نہ جائیں۔ ظاہر ہے جب کوئی عورت اپنے محاسن کو ظاہر کرے گی تو یہ سبب بنے گا معاشرے کے بگاڑ کا، اور جب معاشرے میں بگاڑ ہوگا تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، گناہ ہیں جو جنم لیں گے، جس کی وجہ سے عوام اور وہ قوم اللہ سے دور تک ہوتی چلی جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت جو پہلے بھی پڑھ چکا، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر رکھ لیا کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد عورت کے لیے پورے جسم کو ڈھانکنا، پورے جسم کو چھپانا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری قرآن پاک کی آیت ہے کہ دیکھیں جب عورت باہر نکلتی ہے تو قرآن پاک نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، جلابیب، جلباب۔ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جیسے پہلے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومنات عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے جسم کو چھپائیں اور اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اچھا، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا جلابیبہن، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد علماء نے لکھا ہے ایک بڑی چادر ہے۔ اس چادر سے مراد کیا ہے کہ جس سے اس کے جسم کے اعضاء اور جتنے بھی محاسن ہیں وہ بالکل بھی ظاہر نہ ہوں، یہ مراد جلابیبہن سے ہے کہ دوپٹہ اوڑھنے سے مراد کہ اتنی بڑی چادر ہو کہ وہ عورت اپنے جسم پہ اوڑھ لے، اس کے اعضاء بالکل بھی واضح اور اعضاء بالکل ظاہر نہ ہوں، یہ مراد جلابیبہن سے ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ۔ یہ حکم ہے ان عورتوں کو کہ جو بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کے اندر نکاح کی رغبت ختم ہو چکی ہے، تو فرمایا وہ تو اپنے آپ کو نسبتاً کچھ ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن جب تک عورت نکاح کی رغبت رکھے تو وہ بوڑھی نہیں ہوئی، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو جوان عورت۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جب تک عورت کے اندر نکاح کی رغبت موجود ہے اس وقت تک علماء نے کہا کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کپڑوں کو اتار کر پھرے، مراد یہ ہے کہ بڑی چادر کو وہ اتار کر پھرے، اس کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اچھا، احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت صفوان بن معطل یہ وہ تھے کہ جب جو لشکر کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، مسلمانوں کا کوئی بھی لشکر کسی جگہ پر جا رہا ہے تو یہ پیچھے چلا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک لشکر جا رہا تھا، میرا حال گم گیا، وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک بڑا واقعہ ہے، اسی کے ایک ٹکڑا ہے۔ تو حضرت صفوان بن معطل آ رہے تھے، انہوں نے پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ جب وہ دور سے آئے انہوں نے دیکھا میں ہاتھ تلاش کرتی تھک کر سو گئی، تو حضرت صفوان بن معطل آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ سو رہی ہیں، تو وہ قریب آئے تو ان کے منہ سے آواز نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حکم پردے کا نازل ہو چکا تھا، اس وجہ سے یہ آواز انہوں نے نکالی، انا للہ۔ فرمایا کہ اس آواز سے میری آنکھ کھلی، فوراً میں اٹھی، میں نے پردہ کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے چہرے کو بھی ڈھانک لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں پر پورے جسم کو ڈھانکنا ضروری ہے، وہی چہرہ، چونکہ علماء نے لکھا ہے کہ چہرہ یہ خوبصورتی کا مرکز ہے، اس کو محاسن لکھا ہے کہ جہاں پر خوبصورتی، زیب و زینت ظاہر ہوتی ہے وہ چہرہ ہے، لہذا اس وجہ سے چہرے کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً چھپا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت بخاری میں موجود ہے، رحم اللہ المہاجرات الاول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شروع کی مہاجرات جو عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ اچھا، رحم کیوں کرے؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے
جلا بی بہن کہ فرمایا اس آیت سے انہوں نے اس کی وجہ سے فوراً اپنے دوپٹوں کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنے اوپر ایک اوڑا، ایک سے اپنا چہرہ چھپایا اور فوراً پردہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا عورتوں نے اپنے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا۔ اگر نکلتی تو پردے کے ساتھ نکلتی، جو اجنبی گھر جو مرد تھے وہ گھر آتے تو وہ پہلے اجازت لیتے، اگر گھر میں کوئی مرد نہ ہوتا تو ان کو گھر میں آنے کی اجازت نہ ملتی۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اچھا اس میں عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح نہ پھرو، یعنی تم ایسے نہ پھرو جیسے زمانہ جاہلیت میں پھرتے تھے۔ قرآن پاک کی آیت۔ اچھا اس کا پس منظر میں عرض کر چکا ہوں، اس کا پس منظر یہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس قسم کا رواج موجود نہیں تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس چیز کو واضح اس پر توجہ دی اور فوراً یہ حکم نازل کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اب تم ایسے نہیں پھر سکتی جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں پھرتی تھی۔ تو یہ حکم آنے کی وجہ سے پردے کی مشروعیت ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح حکم دیا ہے کہ یہ عورت یہ پردہ کرے گی، یہ اپنے جسم کی جو محاسن ہیں ان کو چھپائے گی، یہ خود عورت کہیں کا تحفظ ہے کہ حجاب کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں بہت ساری روایات موجود ہیں، لیکن اختصاراً عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ حجاب ایسا ہو کہ جو پورے جسم کو چھپا لے۔ آج کا جو برقع ہوتا ہے کھلا وہ بھی کہ جو پورے جسم کو چھپا لے۔ یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی تھی تو بس اوقات راستے میں کوئی پانی یا کوئی نجس سی جاتی تھی تو ہم اپنے جو بڑی چادر ہوتی ہے جس کو وہ اوپر اڑا دیتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے پاؤں اور پنڈلیاں نظر آتی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا کہ تم یہ اوپر نہ کیا کرو، اپنی چادروں جو پڑی ہیں ان کو گیلا ہونے دیا کرو، اگر کوئی نجس لگ بھی جائے چیز تو بعد میں جب تم خشک جگہ پہ چلو گی تو وہ خشکی اس نجس کو ختم کر دے گی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں ازواج مطہرات کو۔ اسی طرح دوسری چیز کیا ہے کہ لباس زیادہ باریک نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں فرمایا کہ یہ جو باریک لباس عورت اوڑھے گی یہاں تک کہ اس کا جسم بھی اس سے نظر آئے گا تو یہ جہنمیوں کا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح تیسری فرمایا کہ اتنی زیادہ خوشبو لگا لی کہ جو بہت زیادہ پھیلنے والی ہو، اس کی بھی عورتوں کو بالکل اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو نکلے اور اس نے برقع بھی نہ کیا ہو اور خوشبو ایسی لگائی ہو کہ جو بہت زیادہ پھیلنے والی ہو، تو فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ بدکار کی علامت ہے، تو اس لیے اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اب چوتھی چیز کیا ہے کہ چوتھا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے کہ مرد عورتوں جیسا لباس پہنیں گے اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنیں۔ اسی طرح کفار کی مشابہت کا لباس نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم کہ جو قوم جس کے مشابہت اختیار کرے گی۔ اب ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ اگر کوئی برقع نہ کرے گا، اگر کوئی عورت برقع نہیں کرتی اور مرد اپنے نظروں کو نہیں جھکاتے تو فرمایا کہ اس کے نقصانات بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عورت بے پردہ ہے وہ پردہ نہیں کر رہی، وہ گویا کہ خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ فرمایا کہ جب برقع نہیں ہوگا، محاسن کو چھپائے نہیں جائیں گے تو وہ ایک حیا اور جو شرم جو چھپی ہوتی ہے وہ رفتہ 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 جاتی رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ انسان کے اندر جو اعمال کی اور سنت کی توفیق اس کو ملتی ہے جس کے اندر احساس موجود ہوگا، جس کے اندر حیا ہوگی، جب یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں تو فرمایا کہ اس کو اللہ کے حکم توڑتے ہوئے بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان پر نہ بھی چلے، اس کو ایسا ہوگا کہ جب محاسن ظاہر ہوں گے اور جب برقع بھی نہیں ہوگا تو مرد اور عورتوں کا اختلاط لازم آئے۔
مرد عورتوں سے ملاقات کے خواہش مند ہوں گے اور عورتیں مردوں سے ملاقات کی خواہش مند ہوگی. وہ فرمایا کہ جب یہ اختلاط ہو گیا، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر اجنبی مرد اور عورت دو ہوں تو وہاں پر ضرور تیسرا شیطان ہوتا ہے. پھر چوتھا نقصان کیا ہوگا کہ جب اختلاط ہوگا تو عزیزانا محترم اس اختلاط کے نتیجے میں فحاشی، عریانی اور بہت سارے گناہ جنم لیں گے. چیز یہ ہے کہ جب اختلاط ہوگا، فحاشی عریانی ہوگی، پھر حمل اور اسقاط حمل کا مسئلہ ہوگا، بہت ساری بیماریاں جنم لیں گی، یہاں تک کہ عورتیں گھر سے باہر بھاگنے کو بھی تیار ہو جائیں گی. تو زیادہ مطلب یہ سوچیں یہ صرف بنیاد کیا ہے. میں اگر بحیثیت باپ ہوں تو اپنی بیٹی کی فکر کروں، اگر میں بحیثیت بھائی ہوں تو میں اپنی بہن کی فکر کروں، اگر میں شادی شدہ مرد ہوں تو میں اپنی بیوی کو قائل کروں آہستہ آہستہ کہ وہ بھلکے پہ آ جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ محاسن ہیں یہ ہمیشہ خطرات ہی خطرات ہیں، ایسا نہ ہو کسی اور کی نظر پڑ کے تو گناہ